ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 40 میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ جوڑوں کی فارم میں ہیں۔ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی فارم میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ سورۃ الزاریات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ بغیر جوڑے کے اگر کوئی چیز ہے، کوئی ہستی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی۔ اس میں بھی ایک توحید کا پیغام موجود ہے۔ انسانوں میں بھی مرد عورت کا جوڑا موجود ہے، جانداروں میں بھی، نباتات کے اندر بھی، اور حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی فارم میں پیدا فرمایا۔ اگر مرد عورت میں سے ایک لنک مسنگ ہو جائے تو انسانیت کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو یہ دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں جوڑوں کی فارم میں ہیں، وہ مل کر ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ اس کی واضح مثال سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، جو یہ بھی جوڑے کی فارم میں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو المعوذتین فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ دینے والی دو صورتیں۔ بالکل اسی طریقے سے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہیں جوڑوں کی فارم میں۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی ٹاپک جو ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقے کو دعوت توحید اور دعوت رسالت پیش کی گئی، اور وہ تھے یہودی۔ بنی اسرائیل میں ایک اور طبقہ ہے کرسچن کا، نصارہ کا، وہ یہ سورۃ آل عمران کو ڈیل کرتی ہے۔ سورۃ آل عمران جو ہے جوڑا ہے سورۃ البقرہ کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ الزہراوین ہیں، دو روشن صورتیں ہیں۔ یہ قیامت والے دن دو بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے غول کی شکل میں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اس طرح اس سورۃ آل عمران کا اینڈ بھی بہت ہی جاندار ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات کو تلاوت فرماتے۔ نماز میں نہیں، وضو کرنے سے بھی پہلے
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آنورڈس اینڈ تک. جس طرح سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات اہم ہیں، اسی طرح سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات وہ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات سے بھی زیادہ جاندار ہیں، اپنی مضمون کے اعتبار سے اور اپنے دعاؤں کے اعتبار سے. اب چونکہ یہ جوڑا ہے سورۃ البقرہ کا، اور سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، اسی طرح سورۃ آل عمران کا آغاز بھی سیم اسی الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعریف کی ہے، اور سورۃ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعریف کی ہے. جس طرح ایک جوڑے کے اندر کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح بالکل اسی طریقے سے ان صورتوں کے اندر بھی کچھ چیزیں کامن ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جوڑے کی فارم کے اندر ہیں. سورۃ البقرہ حروف مقطعات اور قرآن کی تعریف سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں دعائیں، اور بالکل اسی طرح سورۃ آل عمران اپنی فارم میں ہے کہ حروف مقطعات سے شروع ہو کر قرآن کریم کی تعریف اور اینڈ میں دعاؤں کے ساتھ اس کا اختتام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے. کائنات میں ایک ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی مستعار ہے، ادھار ہے. چاہے کوئی فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، انسان ہو، یا کوئی جن یا کوئی جاندار اشیاء، سب کی زندگی ادھاری ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ختم کر دے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. القیوم، قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر فارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ٹھنڈی ہو گئی. القیوم خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی ہے اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب با مقصد حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی، ان کتابوں کی جو ان سے پہلے نازل ہوئیں. وانزل التوراۃ والانجیل، جو اس سے پہلے نازل ہوئیں وہ تورات اور انجیل ہیں. من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے الفرقان نازل کر دیا. المہیمن، یہ نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، ایسے لوگوں کو بہت ہی سخت عذاب ہونے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. کل انشاءاللہ العزیز ان اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.